بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل، جس کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے۔ میری دعوت ہے آپ کو جو کچھ آتا ہے، علم آئے، ہنر آتا ہے، آپ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، اور سیکھنے کا تو سلسلہ قبر تک جاری رہنا چاہیے۔ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اس لیے آپ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ضرور شریک ہوں۔ یہ چینل بھی سیکھنے اور سکھانے کے جذبے سے ہے۔ اصل اس کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اور اگر دنیا کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں تو، اور اس کو لائک بھی کیا کریں، ویڈیو فل واچ کیا کریں۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس چینل پہ بہت سی کلاسیں جاری ہیں، بہت سے پیریڈ ہو رہے ہیں، بہت سے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی کے آج جملے قرآن مجید سے آپ کو دکھاتے ہیں، اور قرآن مجید سے مثالیں تلاش کی ہیں پروفیسر رفیق صاحب نے۔ ان کی کتاب آسان قرآنی عربی میرے سامنے ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ صدق فعل، اللہ فاعل، اور جملے کی ترتیب یہ ہوتی ہے عربی میں کہ اگر پہلے فعل ہو تو اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو آگے مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی ٹرانزٹیو ہو، متعدی ہو تو آگے آبجیکٹ یعنی مفعول بھی آتا ہے۔ یہ انٹرانزٹیو ہے، یعنی فعل لازم ہے، اس کو آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ شاہد شاہد، شہادت دینے والے نے گواہی دی، شہادت دی، گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے حاضر ہونے والا حاضر ہو گیا، تو سیاق و سباق کے مطابق پھر اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیا جائے گا۔ سأل سائل، سأل فعل، سائل فاعل۔ فاعل کی سب سے بڑی نشانی ہے اگر واحد ہو تو اس کے آخر میں پیش آتی ہے یا دو پیش آتی ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا، تنوین آ جائے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ پچھلے لیکچر معرفہ نکرہ والے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال کیا، ایک سوال کرنے والے نے یا کسی سوال کرنے والے نے۔ اگر اس پر ال ہوتا نا، السائل، پھر کوئی یا کسی کی بجائے سادہ ترجمہ ہوتا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ لیا۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ لیا۔ کتب فعل، اللہ فاعل۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، المؤمنین، مومنین کے ساتھ۔ اللہ نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا۔ وعدہ فعل ماضی ہے، تینوں پہ زبر آ رہی ہے، تین حرفوں پہ۔ اللہ اس کا فاعل دیکھیں آخر میں پیش، المؤمنین یہ مفعول ہے، اور واو جو ہے یا میں بدل گئی ہے، مؤمنون کی بجائے مؤمنین۔ مفعول پہ زبر ہوتی ہے تو جب جمع سالم ہو تو اس وقت زبر کی بجائے جو واو ہے وہ یا میں بدل جاتی ہے۔ وارث سلیمان داود، وارث ہو گیا سلیمان داود کا۔ داود علیہ السلام پیغمبر تھے، آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ بھی بادشاہ اور یہ بھی بادشاہ۔ وارثہ، وارث ہو گیا سلیمان داود علیہ السلام کا۔ دیکھیں وارثہ فعل، سلیمان فاعل، داودہ مفعول۔ فاعل پر پیش آتی ہے اور مفعول پہ زبر آتی ہے۔ یہ کسی عربی سنٹینس کا یہی سٹرکچر ہوتا ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ اردو میں فعل آخر میں چلا جاتا ہے، فارسی میں بھی فعل آخر میں، جبکہ انگلش سنٹینس میں فعل درمیان میں آتا ہے۔ فاعل اور مفعول کے درمیان میں فعل آتا ہے انگلش میں۔ وارثہ، وارث ہوا سلیمان داود کا علیہ السلام۔ قتل داود جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ جالوت ایک کافر بادشاہ تھا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج میں ایک کم سن چھوٹی عمر کے تھے داود علیہ السلام اس وقت، تو انہوں نے پتھر گھما کے جالوت کو مارا، جبکہ وہ مکمل لوہے میں غرق تھا۔ اس کے باوجود جو جگہ ننگی تھی وہاں جا کے پتھر لگا اور وہ مر گیا اور فوج بھاگ گئی۔ قتل فعل، داود فاعل، اور جالوت مفعول ہو گیا۔ داود فاعل ہے، اس پر آخر پہ پیش آ رہی ہے، اور جالوت مفعول ہے، اس کے آخر پہ زبر آ رہی ہے۔ قاتل، یہ دیکھیں تینوں حرفوں پہ زبر ہے، تین حرفی لفظ کو ثلاثی کہتے ہیں۔ رحم اللہ، اللہ نے رحم فرمایا۔ رحمہ دیکھیں یہاں قاتل متحرک الاوسط یعنی مفتوح الاوسط ہے، اس کے درمیان والے پہ زبر آ رہی ہے، جبکہ یہاں درمیان والے پہ زیر آ رہی ہے۔ تو فعل ماضی کے تین وزن ہیں، فعال جیسے قاتل، فاعل جیسے رحمہ، اور فاعل اس کی مثال بہت کم ہوتی ہے، وہ آگے آئے گی۔ خسف القمر، چاند گرہن والا ہو گیا، ماند پڑ گیا۔
خسف فعل، القمر اس کا فاعل ہے، فاعل بھی دیکھیں پیش آ رہی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کیا کہ ایک چاند کو گرہن لگ گیا، کیونکہ اس پر تنوین نہیں ہے، تنوین ہوتی تو ایک یا کوئی یا کچھ کا معنی ہوتا ہے، جیسے یہاں رجل ہم نے کیا تھا ایک آدمی آیا، لیکن یہاں ہے چاند خسوف کا شکار ہوا۔ سجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو تو فعل واحد ہی کا صیغہ آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ یا جمع۔ یہاں الملائکۃ جمع ہے تو فعل دیکھیں واحد ہی کا صیغہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، تو ختم فعل، اللہ فاعل، علی قلوبہم جار مجرور کا جوڑا متعلق فعل ہو گیا۔ قلوب کے نیچے زیر آئی ہے حرف جار کی وجہ سے، اور قلوبہم جب اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہو تو وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل فاعل اور متعلق فعل مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، دیکھیں شاربہ اور اوپر آیا تھا راحمہ، شاربہ فاعلہ کے وزن پر ماضی آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وجلت، وجلت یہاں مؤنث کا صیغہ آ گیا، قلوبہم ان کے دل دہل گئے، ان کے دل دہل گئے، وجلت کانپ گئے، وجلا، تو یہاں مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ قلوب تو مذکر ہے، تو ہم کہیں گے کہ قلوب غیر عاقل ہے تو اس کے لیے واحد کا مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ باقی چونکہ فاعل آگے موجود ہے تو فعل واحد کا صیغہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، حبط ہو گئے، اچک لیے گئے۔ حبطت دیکھیں فعل مؤنث کا صیغہ ہے اور اعمال مذکر ہے، لیکن یہ کیوں یہاں مذکر کا صیغہ کیوں نہیں آیا؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہو تو اس کے لیے فعل بھی واحد مؤنث آتا ہے، خبر بھی واحد مؤنث، ضمیر بھی واحد مؤنث، صفت بھی واحد مؤنث، یہ چاروں چیزیں واحد مؤنث آتی ہیں۔ رکبا فی السفینہ، کشتی میں وہ سوار ہو گئے دونوں کس کا ترجمہ؟ یہ الف کا، جیسے رکبا رکبا رکبو، تو تثنیہ جب ہم نے 3 لیکچر پیچھے جائیں تو اس کے اندر تثنیہ کی اچھی خاصی پہچان کرائی ہوئی ہے، تو یہ تثنیہ ہے، جب تثنیہ ہو تو اس کا فاعل آگے لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہی جو الف ہے وہ ہما کے قائم مقام اس کا ضمیر بارز کہلائے گی اور اس کا فاعل بن جائے گی۔ فشربوا منہ، یہی یہ جو واقعہ ہے داود اور جالوت اور طالوت علیہ ان کا، اسی سلسلے میں یہ ہے، شربوا منہ، تو انہوں نے پی لیا اس سے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس دریا سے، نہر سے پار جاتے ہوئے آپ پانی سیر و کرنے پیئیں گے، ایک آدھ چلو پی سکتے ہیں، جو پیٹ بھر کے پیے گا وہ فوج سے خارج کر دیا جائے گا، لیکن قوم بے صبری تھی، ان سپاہیوں نے، بنی اسرائیل نے پی لیا اس سے پیٹ بھر کے، تو ان کو پھر فوج سے نکال دیا گیا۔ تو شاربو دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، واو الف جمع کی آئی ہے، تو شاربہ شاربا شاربو، انہوں نے پی لیا۔ جمع کا صیغہ ہو تو پھر یہ جو جمع کی علامت ہے وہی اس کا فاعل بن جاتی ہے، فعل بفاعل، یہ جملہ فعلیہ بن گیا، اور من ہو جار مجرور جو ہے یہ متعلق فعل بن گیا۔ قتلت نفسا، تو نے قتل کیا ایک جان کو، سورہ کاف میں ہے قتلت نفسا بغیر نفس، تو یہاں دیکھیں قتلت یہ حاضر کا جو صیغہ آئے گا اس کا فاعل بھی، یاد رکھیے کہ جن صیغوں کے آخر میں علامت صیغہ نمایاں نظر آ رہی ہے وہی اس کا فاعل بنتی ہے، اس کو آگے مزید جملے کے اندر فاعل ظاہر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظاہر ہے جب آپ بات کرتے ہیں مخاطب سے تو اس وقت آپ یہی کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا، تو نے کھا لیا، تو نے پڑھ لیا، تو نے مار دیا، اس کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کے ذریعے اس کے لیے صرف تو کا لفظ بول دیتے ہیں، تو یہاں تا جو ہے تو کے معنی میں وہی اس کا فاعل بن رہا ہے۔ قتلت نفسا، تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا، یہ حاضر کا صیغہ واحد حاضر۔ ظلمت، میں نے ظلم کیا، تو لیکن تا تو زبر زیر پیش سے کتنا معنی میں فرق آ جاتا ہے، یہی عربی میں سیکھنے کی بات ہے، اسی لیے ہم آپ کو عربی گرامر پڑھا رہے ہیں۔ ظلمت نفسی، ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر، یا کا معنی میرے اپنے، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، نہیں سنا ہم نے، سمعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، سمعت ظلمت ظلمنا، سمعت سمعنا، آخری دو صیغے متکلم کے، ہم نے نہیں سنا، ما میں نے نہیں، ما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت جس میں جن بھی قابو تھے، چرند پرند، ہوائیں فضائیں ساری ان کی حکومت میں شامل تھی، تو لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے چلا رہے تھے، یہ بالکل سراسر بہتان اور جھوٹ ہے،
جو سلیمان علیہ السلام پر گڑا گیا۔ جادو ٹونا کفریہ کام ہے، تو اللہ نے فرمایا ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفریہ کام نہیں کیا۔ ما میں نے نہیں، کفر سلیمان سورہ بقرہ میں ہے، کفر فعل سلیمان فاعل، لیکن فعل کے بعد فاعل آ گیا، اس کی نشانی ہے کہ آخر میں پیش آئی ہے۔ سمعنا ہم نے سنا، پہلے گزر چکا ہے۔ ظلمنا ظلمت ظلمنا فعل، نا اس کا فاعل، ہم نے ظلم کیا، انفسنا یہ مفعول ہو گیا اپنی جانوں پر۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کو ہم نے قرآن مجید سے پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو لیکچرز موصول ہوتے رہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔